بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ للمظفر کا سبق نمبر 143 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے ان 3 مقدمات میں سے پہلے مقدمے کو جو اس بات سے مربوط ہے کہ اعتبار ماہیت سے کیا مراد ہے، اور ماہیت کے کتنے قسم کے اعتبارات ہمارے سامنے آتے ہیں اور کون کون سی مراد ہے۔ یہ ہماری مقدماتی بات ہے، انشاءاللہ ہم اس کو تفسیر کے ساتھ اور تمام نکات کے ساتھ بیان کریں گے، اور پھر آخر میں انشاءاللہ واضح کریں گے کہ مصنف کے نزدیک قول حق کون سا اور اس پر کون کون سی دلیلیں ہیں۔ فرماتے ہیں الاول اعتبار الماہیت ہے۔ ہم نے کہا تھا ہم 3 طرح کے مقدمات بیان کریں گے۔ پہلا مقدمہ ہمارا خود اعتبار ماہیت کے اعتبار سے۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ سوال ہمارے سامنے یہ اٹھتا ہے کہ آیا واضح نے جب ماہیت کو وضع کیا تھا تو کیا صرف ذات ماہیت کے لیے وضع کیا تھا، یا ماہیت کے اطلاق کو وضع کیا تھا، یعنی یا صرف اکیلی ماہیت کے لیے وضع کیا تھا، یا یہ کہ کہا تھا کہ ماہیت مطلق ہونی چاہیے، یعنی ماہیت کو بما اطلاق کے وضع کیا تھا۔ یعنی جب وضع کیا تو کیا 2 چیزوں کا ارادہ کیا تھا کہ جن میں سے ایک ماہیت تھی، وہ ایک ذات تھی، ایک طبیعت تھی، اور دوسرا اس طبیعت، اس ذات اور اس ماہیت کا اطلاق تھا، یعنی 2 چیزوں کا ارادہ کیا تھا، یا صرف اس نے ذات ماہیت کو وضع کیا۔ جبکہ ہم دلیل آخر سے کیا سمجھیں گے، مقدمات حکمت کو سمجھیں۔ جس طرح ہم نے گزشتہ بیان کیا کہ آیا وہاں پہ صرف اطلاق جو ہے وضع کے لیے ثابت ہے، ایک وضع جو ہے اس معنی کے لیے اور دوسری اطلاق کے لیے 2 طرح کی وضعیت ہوگی، یا ہم کہیں گے کہ نہیں، اس کو ہم جو وضع دیکھیں گے تو وضع اسی معنی کے لیے ہوگی، لیکن جو اطلاق سمجھیں گے وہ دوسری دلیل اور مقدمات حکمت وغیرہ سے سمجھیں گے۔ فرماتے ہیں کہ بطور مقدمہ یہاں پہ 3 طرح کے ہم مطالعے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کے لیے بات واضح ہو جائے۔ مطلب اول یہ ہے کہ ماہیت، طبیعت اور ذات کی ہمارے پاس 2 قسمیں آتی ہیں۔ کون کون سی؟ ایک ہوتی ہے ماہیت محمل، اور دوسری کو ہم نام دیتے ہیں لا بشرط مقسمی۔ انشاءاللہ یہ اسی کے اوپر ہماری انشاءاللہ آگے مکمل تفصیل جو ہے وہ چلے گی۔ یہ بنیادی 2 قسمیں ہیں۔ یہ 2 قسمیں کس کی ہیں؟ اس کو ذہن نشین کر لیجئے۔ ماہیت، طبیعت اور ذات کی یہ 2 بنیادی قسمیں ہیں۔ یہ وہ والے مطالب جو انشاءاللہ آگے بیان کریں گے، لیکن میں اس کو مقدمتاً بیان کروں تاکہ آپ کے ذہن میں رائج ہو جائے۔ ایک ہے ماہیت محمل اور دوسری ہے لا بشرط مقسمی۔ ماہیت محمل کیا ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں جہاں پہ خود ماہیت بما ہوا ماہیت کا آپ تصور کرتے ہیں، کسی بھی چیز کی ذات کا بما ہوا ذات کا تصور کرتے ہیں، اس میں آپ کسی اور چیز کو مد نظر نہیں رکھتے، اس ماہیت سے آپ تجاوز نہیں کرتے، اس کو کہتے ہیں ماہیت محمل۔ مقابل میں آتا ہے لا بشرط مقسمی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی ہم خود ماہیت کا تصور نہیں کرتے، بلکہ ہم ماہیت کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ امور خارجیہ کا تصور کرتے ہیں، یعنی ماہیت کو ہم کیا کرتے ہیں؟ امور خارجیہ کے ساتھ مقایسہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ نسبت دیتے ہیں، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس میں مختلف قسم کی صورتوں کو بیان کرتے ہیں، جس کی قسم انشاءاللہ پھر آگے آ رہی ہیں۔ فرماتے الاول اعتبار الماہیت ہے، ماہیت کے اعتبار، یہ اعتبارات، یہ مراد اس کی 3 طرح کے اعتبارات، اس کو بھی انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ فرماتے المشہور ان للماہیت 3 اعتبارات۔ فرماتے مشہور یہ ہے کہ ماہیت کے ہمارے سامنے 3 طرح کے اعتبارات ہیں۔ اذا قیست الی ما هو خارج عن ذاتها۔ فرماتے جب ماہیت کو اپنی ذات سے خارج، کسی خارجی امر خارجی کے ساتھ مقایسہ کیا جائے، اس کے ساتھ نسبت دی جائے، فرماتے ہیں اس صورت میں ہمارے پاس 3 طرح کے اعتبارات آتے ہیں۔ یہ 3 اعتبارات کس کے ہیں؟ اس کے لا بشرط مقسمی کے، یعنی جب اس کو ہم امور خارجیہ کے ساتھ اس کا قیاس کرتے ہیں، جب اس کا مقایسہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں مثال دے رہے ہیں کما اذا قیست الرقبۃ الی الایمان، جیسا کہ غلام کو ہم مقایسہ کرتے ہیں حالت ایمان کے ساتھ، کس صورت میں؟ عند الحکم علیہا بحکم ما، جب اس کے اوپر کوئی بھی حکم لگاتے ہیں، کسی بھی حکم میں، مثال کے طور پہ کا وجوب العتق، ہم کہتے ہیں کہ عتق میں تمہارے اوپر واجب ضروری ہے کہ رقبہ جو ہے، غلام جو ہے وہ مومن ہونا چاہیے۔ رقبہ کیا ہے؟ ماہیت ہے۔ اس ماہیت کے ساتھ ہم کیا کریں؟ امر خارجی میں سے ایمان کی نسبت دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ جو اس رقبہ کے لیے ایمان ہے، یہ 3 حالتوں سے خالی نہیں ہے۔ ماہیت کے 3 طرح کے اعتبارات اور 3 طرح کی قسمیں آتی ہیں۔ البتہ ذہن میں رہے یہ ماہیت محمل کی قسم نہیں ہے، کیونکہ ماہیت محمل میں امر خارجی نہیں ہوتا، بلکہ خود ماہیت ہوتی ہے اور اس کی ذات اور اس کی ذاتیات ہوتی ہے۔ لیکن جو لا بشرط مقسمی ہے، اس میں امر خارجی کا تصور ساتھ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ جو ہم 3 اعتبارات بیان کر رہے ہیں، یہ لا بشرط مقسمی کے ہیں، ماہیت محملہ کے نہیں ہیں۔ فرماتے پہلا اعتبار کیا ہے؟ الاول، ماہیت کو پہلا ہمارے سامنے کون سا آتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب ماہیت کو امور خارجی کے ساتھ مقایسہ کریں تو اس کو کسی قید کے ساتھ مقید اور مشروط کر دیا، یعنی ہم کہیں گے کہ یہ ماہیت تب متحقق ہوگی جب اس کے ساتھ خارج میں یہ قید اور یہ شرط پائی جائے، جس کو ہم بے شرط شے کا نام
دیتے ہیں۔ اس کے حوالے سے ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں، بے شرط شے، بے شرط لا اور لا بے شرط۔ فرماتے ہیں یہ ماہیت میں بھی انہی 3 چیزوں کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں اس کو بے شرط شے کہتے ہیں، جیسے عتق رقبہ کو ایمان کی شرط کے ساتھ مقید کر دینا ہے نا۔ یہ کیا مطلب؟ رقبہ تم اسی صورت میں آزاد کرنا تمہارے لیے درست اور صحیح ہوگا جب تم اس میں ایمان والی شرط کو مد نظر رکھو گے۔ یعنی یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ ایمان جو ہے وہ ماہیت کی شرط قرار پا جائے گی، اس کو ہم کہتے ہیں بے شرط شے، یعنی ماہیت میں کسی چیز کے موجود ہونے کی شرط پائی جاتی ہو۔ الاول ان تعتبر الماہیت مشروطۃ بذلک الامر الخارج۔ فرماتے ہیں ماہیت میں شرط لگائی جائے اسی امر خارجی کی، وتسمی حینئذ الماہیت بے شرط شے۔ فرماتے ہیں اس کو ہم ایسی ماہیت کا نام دیں گے جس میں شرط شے ہوتی ہے، یہ اس کا نام ہے پہلی قسم کا۔ مثال دے رہے ہیں کما اذا کان یجب عتق الرقبۃ المؤمنہ۔ فرماتے ہیں جیسا کہ رقبہ کا آزاد کرنا واجب ہے لیکن اس میں شرط ہو، اس میں قید ہو، کس بات کی؟ کہ وہ مومن ہونا چاہیے۔ اے بشرط کونہا مؤمنۃ، یعنی اس کا حالت ایمان میں ہونا شرط ہو، ضروری ہو، واجب ہو۔ الثانی، فرماتے ہیں دوسری ہمارے پاس قسم آتی ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں بے شرط لا کا۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ماہیت کو جب امر خارجی سے مقایسہ کرتے ہیں تو اس امر کے نہ ہونے کی شرط لگاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ ماہیت خارج میں تب متحقق ہوگی جب اس میں اس چیز کا نہ ہونا ضروری ہو، یعنی جب یہ چیز نہیں ہوگی تب متحقق ہوگی، واللہ متحقق نہیں ہوگی۔ مثال جیسے سفر میں نماز قصر کا واجب ہونا۔ نماز قصر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کی کچھ شرائط ہیں، ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ نماز قصر تب ہوگی جب اس کا سفر معصیت نہ ہو، یعنی یہ سفر یعنی نماز قصر جو ہے وہ مشروط ہے بے شرط لا، یعنی کیا مطلب؟ للمعصیہ، معصیت نہیں ہونی چاہیے، معصیت نہیں ہوگی تو نماز قصر ہوگی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر معصیت کو انجام دے گا تو پھر اس صورت میں نماز بھی قصر نہیں ہوگی، ماہیت کا وجود بھی نہیں ہوگا۔ یہ ماہیت جو ہے وہ متحقق تب ہوگی جب بے شرط لا اس میں موجود ہوگی، یعنی نماز قصر مشروط ہے عدم معصیت کے ساتھ، اس کو ہم نام دیتے ہیں شرط لا کا۔ الثانی ان تعتبر مشروطۃ بعدم۔ فرماتے ہیں اس میں عدم کی شرط لگائی جائے، وتسمی الماہیت بے شرط لا۔ فرماتے ہیں اس کو ماہیت بے شرط لا کا نام دیا جاتا ہے، جس طرح ہم نے پہلے کو بے شرط شے کا نام دیا ہے، اس کو ہم بے شرط لا کا نام دیتے ہیں۔ مثال کما اذا کان القصر واجبا فی الصلاۃ علی المسافر غیر العاصی فی سفرہ۔ فرماتے ہیں کہ نماز قصر جو ہے وہ حالت سفر میں اور مسافر کے اوپر تب واجب ہوگی کس صورت میں؟ جب وہ اس کا سفر معصیت نہ ہو، یعنی جب وہ اپنے سفر میں عاصی شمار نہ ہوتا ہو۔ ای بشرط عدم کونہ عاصیا للہ فی سفرہ، یعنی وہ اپنے سفر میں خدا کا عاصی اور معصیت کار نہیں ہونا چاہیے۔ فاخذ عدم العصیان قیدا فی موضع الحکم۔ فرماتے ہیں موضع الحکم میں قید کس چیز کو قرار دیا گیا ہے؟ بے شرط لا کو، یعنی للمعصیہ، عدم عصیان اور عدم معصیت کو اس میں شرط قرار دیا گیا ہے نماز قصر میں۔ یہ ہو گئی جناب ہمارے پاس 2 قسمیں۔ اب بیان کرنے جا رہے ہیں تیسری قسم کو۔ تیسری قسم میں کیا ہوتا ہے کہ جب ماہیت کو امر خارجی سے مقایسہ کرتے ہیں تو اس امر کے ہونے یا نہ ہونے کی قید نہیں لگائی جاتی، یعنی نہ ہم کہتے ہیں کہ اس میں قید کا ہونا ضروری ہے، نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس قید کا ہونا ضروری نہیں۔ فرماتے ہیں اس کو ہم نام دیتے ہیں ماہیت لا بے شرط۔ مثال کے طور پر انسان کا آزاد ہونا، یعنی جس انسان نے نماز پڑھنی ہے اس کے لیے آزاد ہونا نہ شرط شے ہے نہ شرط لا ہے، یعنی آزاد ہونا بھی شرط نہیں ہے نماز کے لیے اور آزاد نہ ہونا بھی نماز میں شرط نہیں، بلکہ جس طرح آزاد کے اوپر نماز واجب ہے ویسے ہی غلام کے اوپر بھی نماز واجب ہے۔ پس یہاں پہ جو آزادی ہے، جو حریت ہے، وہ نماز کے وجوب کے اعتبار سے کیا ہے؟ لا بے شرط، یعنی نہ اس کے ہونے کی شرط ہے اور نہ اس کے نہ ہونے کی یہاں پہ شرط موجود ہے، اس کو کہتے ہیں ماہیت لا بے شرط۔ الثالث اللہ تعتبر مشروطۃ بوجودہ ولا بعدم۔ فرماتے ہیں کہ اس میں شرط قرار نہ دی جائے، نہ اس کے وجود کی اور نہ ہی اس کے عدم کی۔ وتسمی الماہیت لا بے شرط۔ فرماتے ہیں اس کو ماہیت لا بے شرط کا نام دیتے ہیں۔ کا وجوب الصلاۃ علی الانسان باعتبار کونہ حرا مثلا۔ فرماتے ہیں جیسا کہ ہم نماز کو واجب قرار دیتے ہیں اس انسان پر کہ ہم اس میں اس اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ آیا وہ آزاد ہے یا آزاد نہیں۔ فرماتے ہیں یہ جو حریت ہے، فإن الحریت غیر معتبرۃ لا بوجودها ولا بعدمها فی وجوب الصلاۃ۔ فرماتے ہیں جہاں تک تعلق ہے حریت کا، نماز کے واجب ہونے میں نہ اس کا موجود ہونا معتبر ہے اور نہ ہی اس کا موجود نہ ہونا
معتبر یعنی کسی بھی اعتبار سے اس میں شرط نہیں پائی جاتی، جو آزاد ہے اس پر بھی واجب ہے، جو غلام ہے اس پر بھی واجب ہے۔ لأن الانسان بالنظر الى الحریة فی وجوب الصلاة علیہ غیر مشروط بالحریة ولا بعدمها، مطلب اس لیے کہ جو حضرت انسان ہے وہ نماز کے واجب ہونے میں جب حریت کے اعتبار سے اسے دیکھا جائے تو نہ اس میں حریت کے ہونے کی شرط ہے اور نہ حریت کے نہ ہونے کی شرط ہے۔ فہو لا بشرط، لا بشرط کا مطلب یعنی اس میں کسی قسم کی شرط نہیں پائی جاتی۔ فہو لا بشرط القیاس الیہ، فرماتے اس میں قیاس کے اعتبار سے اور مقایسے کے اعتبار سے کسی بھی قسم کی شرط نہیں پائی جاتی۔ اگرچہ امر خارجی کے ساتھ مقایسہ ہے اس میں کہ ہم انسان جو ماہیت ہے اس کو ہم حریت کے ساتھ مقایسہ کریں، لیکن اس حریت کے اعتبار سے کیا ہے یہ لا بشرط ہے، نہ اس حریت کے ہونے کی شرط ہے اور نہ ہی اس کے نہ ہونے کی شرط ہے۔ آگے فرماتے ہوئے یسمى هذا الاعتبار الثالث اللہ بشرط القسمی، فرماتے اس کا ایک اور نام بھی، یہ نام انشاءاللہ آگے بار بار آئے گا، یعنی جب ہم تیسری قسم کی بات کریں ہم کہیں گے اس کو لا بشرط قسمی کا نام دیں گے۔ فرماتے یہ جو تیسری قسم ہے اس کو لا بشرط قسمی کا نام بھی دیا جاتا ہے، فی قبال اللہ بشرط المقسمی، البتہ اس کے مقابلے میں کہ جس کو ہم لا بشرط مقسمی کہتے ہیں۔ لا بشرط مقسمی کو یہاں مصنف نے بیان کیا، لیکن میں نے بطور خارج اس کو بیان کر دیا ہے کہ ہمارے سامنے ماہیت کی دو قسمیں آتی ہیں، ایک ہے ماہیت محملہ اور دوسری ہم نے کہا لا بشرط مقسمی۔ پھر لا بشرط مقسمی کی ہم نے 3 قسمیں بیان کی کہ جن میں سے تیسری قسم کو ہم نے لا بشرط قسمی کا نام دیا۔ اس کو مقسمی کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ مقسمی جس کی یہ قسم ہے اس کو ہم نے آلریڈی یہ نام دے دیا تھا، لہٰذا ہم لا بشرط قسمی جو نام ہے اس کی تیسری قسم کو دے رہے ہیں۔ البتہ اس کو ہم ماہیت مطلقہ کا نام بھی دے سکتے ہیں، مطلق کس اعتبار سے؟ اس لیے کہ نہ اس میں اس چیز کے ہونے کی شرط ہوتی ہے اور اس کے نہ ہونے کی شرط، اس میں یعنی لا بشرط ہوتا ہے، کسی قسم کی شرط موجود نہیں ہوتی، اس اعتبار سے اس کو ماہیت مطلقہ کا نام بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو کیا نتیجہ نکلا کہ ہمارے سامنے ماہیت کی 2 قسمیں، ایک ماہیت محملہ، میں بار بار اس کو تکرار کر رہا ہوں اس لیے کہ آگے اسی بات کا مزید بار بار ہی تکرار ہوگا، جب تک آپ کے لیے مطالعے واضح نہیں ہو جاتے اس بات کو حل کرنا بھی آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ ہمارے پاس ماہیت کی 2 قسمیں، ماہیت محملہ اور لا بشرط مقسمی۔ لا بشرط مقسمی کی تیسری قسم کہ جس کو ہم لا بشرط قسمی کا نام دیتے ہیں، الآت ذکر فرماتے ہیں کہ اس کی وضاحت انشاءاللہ ہم آگے کریں گے۔ آگے فرماتے ہیں وَإِنَّمَا سُمِّيَ قِسْمِيًّا، ہم نے اس کو لا بشرط قسمی کہا، قسمی کیوں کہا؟ لِأَنَّهُ قِسْمٌ فِي مُقَابِلِ الْقِسْمَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ، اس لیے کہ پہلی 2 قسمیں جو شرط شے اور جو شرط لا بیان کی، ان 2 قسموں کے مقابلے چونکہ تیسری قسم ہے مستقل قسم ہے، اس لیے ہم نے اس کو لا بشرط قسمی کا نام دے دیا۔ کون کون سی 2 قسمیں پہلے بیان ہوئی؟ اب بشرط اور اب بشرط لا، یعنی بشرط شے اور بشرط لا، جو 2 قسمیں بیان کی اس کے مقابلے میں یہ اللہ بشرط القسمی مستقل قسم ہو جائے گی۔ فرماتے ھذا ظاہر لا باس فیہ، فرماتے یہ بات واضح ہے، اس میں کوئی کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ آگے فرماتے ثم ان لہم اصطلاحین آخرین معروفین، اب یہاں سے بیان کریں اسی بات کی جس کا پہلے انہوں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ آگے بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک تو ہمارے پاس یہ والی اصطلاح ہے، کون سی والی؟ لا بشرط قسمی والی۔ فرماتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس 2 اور بھی اصطلاحات ہیں جو کہ اصولیوں کے ہاں معروف اور مشہور شمار ہوتی ہیں۔ الاول قولہم الماہیت المحملہ، پہلی ہے ماہیت محملہ، الثانی قولہم، دوسری ہے الماہیت لا بشرط مقسمی، دوسری کا نام ماہیت لا بشرط مقسمی ہے۔ یہ 2 باتیں جو میں نے پہلے بیان کر دی ہیں، اب یہاں سے مصنف اس کو بیان کریں۔ فرماتے ہیں اب سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے افہذان اصطلاحان و تعبیران لمدلول واحد، آیا ماہیت محملہ اور ماہیت لا بشرط مقسمی کیا 2 ایک ہی تعبیر اور ایک ہی اصطلاح ہے کہ جن دونوں کا ایک ہی معنی ہو کہ تاکہ ہم دونوں کو مترادف قرار دیں؟ او ہما اصطلاحان مختلفان فی المعنی، یا آپ کہیں کہ نہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے متباین ہیں، دونوں الگ الگ ہیں، دونوں کا معنی اصطلاحی جو ہے وہ الگ ہے، ماہیت محملہ الگ چیز کا نام ہے اور ماہیت لا بشرط مقسمی جو ہے وہ اس کا الگ نام ہے۔ اب یہاں پہ سوال اٹھے گا کہ جناب یہ آپ نے کیوں کہا کہ یہ دونوں ایک ہے یا الگ ہے؟ ان کے نام سے واضح ہو رہا ہے کہ یہ الگ ہے۔ فرماتے آپ نے ان کو سوال کیوں اٹھایا کہ آیا یہ ایک ہی ہے، مترادف ہیں یا متباین ہے؟ فرماتے اس لیے کہ جب ہم اصولیوں کی عبارات کو دیکھتے ہیں تو ان میں پیچ و تاب نظر آتا ہے، بعض مقامات پہ ہمیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں، مترادف ہیں، جبکہ بعض تعبیروں سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں مختلف ہیں، دونوں الگ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا کوئی تعلق
نہیں ہے۔ فرماتے والذی یلجئنا الی ھذا الاستفطار، فرماتے یہ استفطار میں نے کہ جو سوال میں نے اٹھایا، کیوں اٹھایا؟ فرماتے اس لیے اٹھایا کہ ما وقع من الارتباک فی التعبیر عند کثیر من مشائخنا العلام، اس لیے کہ ہمارے بزرگان کی جو تعبیرات ہیں ان میں پیچ و خم پایا جاتا ہے، ان میں پیچ و تاب پایا جاتا ہے، جس بنا پر میں نے اس سوال کو یہاں پہ اٹھایا کہ آیا مترادف ہیں یا پھر متباین ہے۔ فرماتے فقط یظہر من بعضہم، اگر ہم بعض کی تعبیرات کو دیکھیں تو انہما اصطلاحان لمعنی واحد، فرماتے کہ ان کے نزدیک کیا ہے، دونوں ایک ہی معنی کی اصطلاح، یعنی چاہے ماہیت محملہ کہہ لیں یا ماہیت لا بشرط مقسمی کہہ لیں، دونوں ایک چیز کے نام ہیں۔ کما ہوا ظاہر کفایت الاصول طبعا لبعض الفلاسفۃ الاجلاء، فرماتے جیسا کہ صاحب کفایہ محقق خند خراسانی نے اسی قول کو اختیار فرمایا ہے، اور انہوں نے یہ حاجی سبزواری کی اتباع کرتے ہوئے جو اس قول کو اختیار فرمایا ہے۔ البتہ مصنف فرماتے ہیں میں صاحب کفایہ کو قول کی حمایت نہیں کرتا، ولیکن تحقیق میرے نزدیک قول حق یہی ہے کہ لا یساعد علی ذالک، صاحب کفایہ جس قول کا ہے میرے نزدیک اس قول کے اوپر ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے، بل ہما اصطلاحان مختلفان، فرماتے ہیں ہمارے نزدیک یہ دو مختلف اصطلاحات ہیں۔ وہذا جوابنا علی الاستفسار، فرماتے جو سوال ہم نے اٹھایا تھا اس کا جواب یہی جو میں نے بیان کر دیا کہ دونوں الگ الگ اصطلاحات ہیں، دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، دونوں متباین ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مترادف نہیں ہے، مصنف بھی اسی کا قائل ہے۔ البتہ یہ قول جو ہے وہ کئی بزرگان کی جانب منسوب ہے، جن میں ایک فاضل کمبانی بھی شامل ہے۔ خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا، ماہیت کے دو قسمیں، ایک ہے ماہیت محملہ، دوسری ہے ماہیت لا بشرط مقسمی۔ ماہیت محملہ اور ماہیت لا بشرط مقسمی الگ الگ اور مستقل ہیں، یہ بنیادی نقطہ ہے جو ہماری جس کے گرد ہماری پوری بحث جو ہے وہ گردش کرتی ہے۔ فرماتے ہیں مصنف جو ہے وہ اسی کو بیان کرتے ہیں۔ ماہیت محملہ سے مراد کیا ہے کہ جس میں صرف ذات اور ماہیت کا لحاظ رکھا، یعنی ماہیت بے ما ہوا ماہیت، اس میں اور کوئی چیز مد نظر نہیں ہوتی، لیکن جو ماہیت لا بشرط مقسمی ہوتی ہے اس میں ذات کو ہم امر خارجی کے ساتھ مقایسہ کرتے ہیں۔ اس مقایسے میں ہمارے پاس تین صورتیں آتی ہیں، یا شرط لا کی صورت میں، یا شرط شیء کی صورت میں، یا لا بشرط کی صورت میں۔ فرماتے ہیں شرط شیء کا مطلب یعنی ماہیت میں امر خارجی کے ہونے کی شرط ہو، شرط لا یعنی ماہیت میں امر خارجی کے نہ ہونے کی شرط ہو، اور لا بشرط کیا ہوتا ہے یعنی ماہیت میں امر خارجی کا ہونا اور نہ ہونا ہمارے لیے برابر ہو۔ اس کو ہم ماہیت مطلقہ بھی، یہ جو تیسری قسم ہے اس کو ماہیت مطلقہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کو لا بشرط قسمی کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔